معزز سامعین السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ڈرامہ ایکسپیکٹر۔ ڈرامہ سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 34 میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حماد کے رویے سے ردا نہایت پریشان تھی۔ حماد کا بدلتا ہوا رویہ ردا کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، مگر حماد کو اس بات کا رتی برابر بھی ادراک نہیں تھا۔ حماد کے سر پہ محض نازنین کی دیوانگی سوار تھی، اور اس دیوانگی میں نہ ہی اسے اپنی بیگم کی پرواہ تھی اور نہ ہی اپنے بچوں کی۔ ردا دن رات اس غم میں اشک بار تھی اور آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ادھر ردا کی ساس اس کا ایک واحد سہارا بنے اس کو تسلی دے رہی تھی کہ اس معاملہ میں صرف تم اکیلی فکر مند نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ مسئلہ میرا بھی مسئلہ ہے، تمہاری یہ فکر میرے لیے بھی انتہائی فکر ہے، اور اس میں ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور اس معاملے میں میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو راہ راست پر لا کر رہوں گی۔ اور اس معاملے میں سب سے پہلا حل یہ ہے کہ نازنین جو کہ اس گھر میں تمہاری دوست تھی اور جسے تمہارا غم گسار ہونا چاہیے تھا، وہی تمہارے لیے انتہائی فکر کا سبب بن رہی ہے اور تمام مشکلات اسی ہی کی ڈالی ہوئی ہیں۔ تو سب سے بڑی مصیبت نازنین کو اس گھر سے نکالنا ہوگا، اور اس کو اس گھر سے نکالنے میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ حماد کی نظروں سے اس کو اوجھل کیا جائے۔ وہ گھر سے دور رہے گی، گھر سے نکل جائے گی، اور تم حماد کے سامنے رہو گی اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتاؤ گی، تو مجھے یقین ہے کہ حماد کو تمہارا احساس ہونے لگے گا۔ دوسری طرف کہانی کا اہم کردار اور برائی کی ماں شاکرہ اپنی بیٹی نازنین کو کہتی ہے کہ چاہے تم جتنے مرضی جتن کر لو، مگر حماد کا اپنی ماں کے سامنے تم دونوں کی شادی کے بارے میں یا تم سے حمایت کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھولے گا۔ تو ابھی کے لیے میرا مشورہ تمہیں صرف یہی ہے کہ بجائے کہ تم ساری عمر اس کے پیچھے آنسو بہاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا کہ اس کے پیچھے ایک ہی دن کا سوگ منا لو، ایک ہی دن رو لو اور اس کنگلے انسان سے اپنی جان چھڑاؤ۔ مگر اس کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے اور انتہائی بے بسی سے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ حماد کی محبت اب مجھ میں بھی رچ بس گئی ہے، اس کے بنا رہنے کا تصور میرے خواب و خیال سے بھی جا چکا ہے، اور اب اس کی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ رہی بات میری شادی کی، تو حماد کو اپنی ماں سے میری شادی کی بات ضرور کرنا ہوگی، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پائے گا تو اس کے لیے میرے پاس اور بھی حل موجود ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے چینل ڈرامہ ایکسپیکٹر پر آنے کا بہت شکریہ۔ از راہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بیشتر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ نازنین نے حماد کو ردا سے چھیننے کا ارادہ کر لیا ہے، اور وہ حماد کی محبت میں گرفتار، بے بس و لاچار ہو کر کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا یا ہمارے نکاح کی بات کو مزید آگے نہ بڑھایا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ادھر حماد بھی جو کہ نازنین کے پیار میں گرفتار ہے کہتا ہے نازنین تم مجھ سے وعدہ کرو، کیونکہ میرا بھی تمہارے بنا گزارا نہیں، اور اب وعدہ کرو کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ ادھر حماد نازنین کی محبت میں گرفتار اپنی ماں کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے نازنین سے دور کرنے کی کسی نے کوشش کی تو اس کا نتیجہ صرف میری لاش ہوگا اور کچھ نہیں۔ ادھر ردا سوچ میں مبتلا تھی کہ نازنین نے ایسی کون سی سحر انگیزی کا سہارا لیا ہے کہ نازنین کا ہی صرف بھوت وہ اپنی بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس سوچ میں مبتلا تھی کہ نہ جانے کون سا جادو حماد پر چل گیا ہے کہ وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں، یا مجھے دیکھنا یا مجھ سے بات کرنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ ادھر حماد کا دوست فرقان اسے بار بار سمجھاتا ہے کہ اگر نازنین سے شادی کر بیٹھو گے تو ردا کو کھو دو گے اور تمہارا خاندان بھی نہیں بچے گا، بچے جا چکے ہوں گے، اور اس سب کے بعد تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہ پائے گا۔ حماد ہم دونوں ایک اچھے دوست اور بزنس پارٹنر ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کے درمیان گھریلو معاملات پر بات چیت رہے۔ اور یہ کہہ کر فرقان خاموش ہو گیا، اور وہ اس بات پر نہایت پریشان تھا کہ حماد جلد بازی میں آ کر اپنی بیگم کی زندگی برباد کر دے گا، اور دو معصوم سے بچے بن باپ کے کدھر جائیں گے، کیسے رہ پائیں گے، اور بن باپ کے بچوں کی زندگی کے بارے میں سوچتا تو اس کی اندر سے روح کانپ جاتی۔ تو جی معزز سامعین، تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نازنین سے حماد کا نکاح ہوگا، اور کیا ردا اپنے خاوند کے بغیر رہ پائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں لائک کے ساتھ ساتھ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔